آتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، کہ جو لوگ پہلے آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے، جو لوگ اذان سنتے ہی مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہیں، اور جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں نماز کے لیے آتے نہیں ہیں وہ بھی ہمارے علم کے اندر ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ بعد ایسے بھی سلف صالحین گزرے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کا نام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تھا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ، اور ان کے بارے میں لکھا گیا کہ افضل التابعین سعید بن المسیب، کہ تمام تابعین میں سے سب سے زیادہ افضل وہ سعید بن مسیب ہے۔ اچھا، صحابی کا مقام بھی آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ تابعی کا مقام ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ جو اویس قرنی رحمہ اللہ ہیں وہ سب سے بڑے تابعین میں سے افضل تابعی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے بھی فرمایا تھا، عمر جب آپ اویس قرنی سے ملو فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، تو اس سے بخشش کی دعا کروا لینا۔ تو بہرحال سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں بتا رہا تھا، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 50 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے اور کبھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس وقت میں مسجد کے اندر موجود ہوتا ہوں، اور کبھی میں نے نماز کے اندر کسی انسان کی گدی کو نہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہل کرنے والے ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے، نحل کا میں نے شہد کی مکھی، میں نے بتایا تھا جب میں نے شروع میں پہلا درس دیا کہ 5 صورتیں ایسی ہیں جو حشرات اور جانوروں کے نام پر ہیں، ان میں سورہ نحل بھی ہے۔ نحل کا میں نے شہد کی مکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کو مارنے سے منع کیا ہے، یعنی جو چیز بھی انسان کو نفع دینے والی ہے اسے مارا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح چیونٹی کو مارنے سے بھی منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، بخاری شریف میں یہ موجود ہے، آپ نے فرمایا کارسب نملۃ النبیہ، ایک چیونٹی نے اس اللہ کے نبی نے حکم دیا، وہ ساری کی ساری چیونٹیوں کے بل کو جلا دیا گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ نَبِيِّهِ، تو اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی کی کہ آپ کو تو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، آپ نے ساری کی ساری بل کو جلا دیا، جبکہ وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ تو چیونٹی کو مارنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن جو چھپکلی ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب کے اندر ہی مار دیا اسے 100 نیکیاں ملیں گی، جس نے 2 ضربوں کے اندر مارا اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، جس نے 3 ضربوں میں مارا اس کی نیکیاں اور کم ہو جائیں گی۔ ایک تابعیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک لاٹھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا اماں جی آپ اس لاٹھی سے کیا کرتی ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جب میں چھپکلی کو دیکھتی ہوں تو میں اسے مار دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک کو نہ مارنا، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو مینڈک پانی پھینک رہا تھا تاکہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا چھپکلی کو دیکھو تو فوراً اسے مار دو، یہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا کان ینفخ علی ابراہیم، تو یہ آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے مار رہی تھی، اس وجہ سے چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، اور مینڈک کو بھی قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک طبیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جی میں زفدہ مینڈک کو قتل کر لوں، دوائی میں ڈال لیں؟ فنہا ان قتلھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا کہ آپ اسے نہیں مار سکتے۔ اچھا، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، فرمایا کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ بیچارے کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ بیچارے خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، تو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اموات، وہ تو بیچارے مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان بیچاروں کو تو خود علم نہیں ہے کہ انہیں کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ بعض ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جتنی بتوں والی آیات ہیں وہ آپ ہمارے بارے میں فٹ کرتے ہیں، تو بھائی یہ سورہ نحل کی آیات آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اموات، یہ مردہ ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جو لوگ قبروں میں لیٹے ہوئے انہی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے انہیں کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ پتہ چلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدے کریں گے تو میرے حجرے کی دیوار کو گرا دیا جاتا، اور جو بندہ بھی مسجد نبوی کے اندر آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کر لیتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنیا یعبد، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کے اوپر میلہ لگے یا اللہ ایسا نہ ہونے دینا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پرماننٹ ان قبروں کو بند کر دیا تھا۔ یہ جو باہر ہمیں کچھ آثار نظر آتے ہیں اصل میں قبریں تو 20 فٹ نیچے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد کسی نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کچی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مٹی صحابہ نے اس وقت ڈالی تھی آج بھی ان قبروں کے اوپر وہی مٹی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مشکل طور پر انہیں بند کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وہاں پر جو حکومت ہے اور وہ اس طرح کا کام ذرہ برابر بھی نہیں کرنے دیتے، وہ بڑے سخت ہے اس معاملے کے اندر، جو کہ اس طرح کی خرافات کرتا ہے وہ فوراً اسے پکڑ لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسے سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی جو لوگ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کے اندر تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں گوبر اور خون کے درمیان سے تازہ دودھ پلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ خون والی جو نالیاں ہیں وہ علیحدہ ہیں اور گوبر والی نالی علیحدہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ دودھ والی جگہ سے خون آنا شروع ہو جائے کہ دودھ کو اللہ تعالیٰ گوبر میں مکس کر دے، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسا دودھ پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان سے ہم اپنی قدرت سے نکالتے ہیں، اور وہ حلق سے بڑی آسانی سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس نے وضو کیا ہوا تھا اور وہ دودھ پیتا ہے اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھنی ہے تو اسے چاہیے کلی کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاربہ لابنا دودھ پیا، اس کے بعد آپ نماز کے لیے آئے تو آپ نے کلی کی۔ آپ نے فرمایا ان لہو داسما، اس دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی۔ تو ہمیں بھی یہ حکم ہے جب ہم دودھ پی کر نماز کے لیے آئے، وضو کیا ہوا تھا تو ہم کلی کر کے نماز ادا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو خوشبو کا تحفہ دیا جائے تو وہ واپس نہ کرے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی خوشبو کا تحفہ دیتا ہے تو میں فوراً قبول کرتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوشبو کا تحفہ رد نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی تکیہ پیش کرتا ہے تو فوراً اسے تکیہ پکڑ لے، یہ نہ کہ نہیں کوئی بات نہیں، ایسے نہ کہے۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو دودھ پیش کیا جائے تو آپ نے فرمایا فوراً وہ دودھ کا تحفہ قبول کر لے، وہ اس میں یہ نہ کہے نہیں میں دودھ پیتا ہی نہیں ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں کو رد نہ کیا جائے۔ اچھا، تو یہ اللہ تبارک